تو اللہ کریم اس پر 4 کرم فرماتا ہے۔ من حافظ علی سنتی، سرکار نے فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا، حفاظت کرے گا، اکرمہ اللہ تعالی بعربۃ خصال، اللہ کریم اس پر 4 کرم فرمائے گا۔ کتنے کرم فرمائے گا؟ 4 کرم فرمائے گا۔ سب سے پہلا کرم والمحبۃ فی قلوب البراء، سرکار نے فرمایا کہ عالموں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دے گا۔ جو عالم لوگ ہوتے ہیں ان کی دلوں میں اس بندے کی، یعنی ایک عالم کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ سیالکوٹ کے ایک علامہ تھے ملا عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے دور میں جو آپ کا حاکم تھا وہاں کا، انہوں نے کیا کیا، یہ اب دیکھیں کہ عالم کی اتنی عزت ہے، عالم کی اتنی قدر و منزلت ہے، ہم نے تو عالم کی توہین کرنا شروع کی ہوئی ہے، لیکن علماء کرام کی جو عزت تھی تبھی اسلام عروج پہ بھی تھا۔ وہ جو وقت کے قاضی تھے انہوں نے کیا فرمایا کہ ملا عبد الحکیم صاحب رات کو پڑھتے تھے بیٹھ کے اور لوگوں کو درس دیتے تھے۔ آپ نے کیا کیا، ایک برتن کے اندر روغن بادام ڈال کے رکھا کہ پورا ہفتہ عبد الحکیم صاحب جو ہیں اس میں پاؤں ڈبو کے رکھیں تاکہ ان کا دماغ تر و تازہ رہے۔ کیا رہے؟ دماغ تر و تازہ رہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دین کا درس دینا ہے۔ ہفتے کے بعد وہ روغن بادام کا تیل تبدیل کیا جاتا تھا۔ اب جو تیل تبدیل ہوتا تھا وہ تیل کہاں جاتا تھا؟ جو پاؤں میں پڑا رہتا، جس کے اندر پاؤں دبے رہتے تھے، پاؤں اس کے اندر تھے نا، اس تیل کے اندر پاؤں وہ رکھ کے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو قاضی کا حکم تھا وہ تیل گرانا نہیں ہے، ہمارے گھر دے کے جانا ہے۔ اور جب صبح ناشتے کا وقت ہوتا تھا، وہ وقت کا جو قاضی تھا اس روغن بادام میں سے اپنے بچوں کو بھی دیتا، خود بھی کھاتا اور کہتا یہ تیل کھاؤ، یہ ایک عالم دین کے پاؤں کے بوسے لے کے آیا ہے۔ عالم دین کی یہ شان ہو تو پھر علم کمال ہوتا ہے۔ لیکن وہ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا نا کہ تم عمر بن خطاب جیسے حکمران کیوں نہیں بنتے؟ حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم ابو ذر جیسے تم ریا بن جاؤ تو میں عمر جیسا حکمران بن جاؤں گا، جیسے تم ہوگے ویسا میں ہوں گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے اللہ کریم اس پر ویسے ہی بندہ نازل کرتا ہے۔ دوسرا کرم کیا فرماتا ہے؟ والہیبۃ فی القلوب الفجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان سنت کے اوپر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو اتنی ہیبت دے دیتا ہے کہ کافر یا دشمن بھی اس سے ڈرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہوتا، بندوق نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کے چہرے پہ روب ڈال دیتا ہے، اتنا روب ڈالتا ہے کہ اگلے کو حیا آتی ہے بات کرتے ہوئے۔ یہ قدرتی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی داڑھی والے کو ٹوپی والوں کے سامنے بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے کہ نہیں؟ یہ روب میرا رب ڈالتا ہے، یہ عزت یہ میرا رب دیتا ہے۔ اور تیسرا کرم کیا ہوتا ہے؟ یہ غور سے سنو، ہم لوگ جو دین کے منکر ہیں، جو دین کا انکار کرتے ہیں، جو سنت کا انکار کرتے ہیں، منہ سے نہیں کہتے، عملوں سے کر دیتے ہیں۔ اب تیسرا جو سنت پر عمل کرتا ہے، محبوب نے فرمایا وسعت فی الرزق، اللہ ان کے رزق میں نا فراوانی کر دیتا ہے، وسعت ڈال دیتا ہے، اللہ ان کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے۔ اور چوتھا کرم کیا ہوتا ہے؟ وثقۃ فی الدین، اور پھر اللہ انہیں دین کا کرم کر دیتا ہے، انہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب انسان سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے، اللہ کریم کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، امام خویری نے ایک روایت بیان کی، سرکار نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ علماء و فقہاء کی صحبت سے دور بھاگیں گے، علماء و فقہاء کی صحبت سے دور بھاگیں گے، ان کی مجلسیں اجڑ جائیں گی اور اہل علم کے حلقے ویران ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا پھر کیا ہوگا؟ ان پر 3 طرح کے عذاب ہوں گے۔ اللہ اکبر! جو لوگ علماء کرام کی محفل کو چھوڑ دیں گے اللہ ان پر 3 عذاب نازل کرے گا۔ کون کون سے؟ پہلا عذاب یرفع البرکۃ من کسبہ، ان لوگوں کے رزق سے برکتوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ کن لوگوں سے؟ وہ لوگ جو عالم دین سے بھاگتے ہیں، جو اہل علم سے بھاگتے ہیں، اللہ ان پر پہلا عذاب یہ کرے گا کہ ان کے رزق سے برکتوں کو اٹھا دے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ انسان صبح سے شام تک رزق تلاش بھی کر کے لائے گا، رزق کی فراوانی بھی ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی۔ رزق کہاں جا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جب برکتیں ہوتی ہیں تو ہزاروں کا کام 100 میں ہو جاتا ہے،
لاکھوں کا کام 1000 میں ہو جاتا ہے، اور جب برکت اٹھ جاتی ہے وہی 100 والا کام ہزاروں میں چلا جاتا ہے۔ تو بات صرف یہ ہے کہ اہل علم کی وجہ سے اللہ کریم اپنے بندوں پر کیا کر دیتا ہے؟ کرم فرماتا ہے۔ اور پھر دوسرا عذاب اس بندوں پر کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب۔ انسان باہر سے تھکا ہوا گھر جاتا ہے، میں اب گھر کی مثال دیتا ہوں، گھر میں دیکھتا ہے کہ بیوی اپنی ساس کے ساتھ لڑ رہی ہے، آدمی گھر جاتا ہے، بیوی کی سنتا ہے، اب بیوی کو سمجھائے تو گھر اجڑتا ہے، ماں سے بدتمیزی کرے تو دنیا و آخرت اجڑتی ہے، گھر میں بھی عذاب۔ یہ کب عذاب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت عذاب ہوتا ہے جب آپ دین سے دور ہوتے ہیں، ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں مان رہی، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے، ہماری بیوی ہماری بات نہیں مان رہی، گھر جاتے ہیں تب ٹینشن، کام پہ جاتے ہیں تب ٹینشن۔ یہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا۔ جس دن ہم نے زندگی سنت پر کر لی، اب یقین جانے کہ گھر بھی جنت بن جائے گی، باہر بھی جنت بن جائے گی، پھر دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے اتنا سمجھ لیا کہ دین صرف 5 نمازوں کا نام ہے۔ نہیں، دین جو نام ہے وہ میرے محبوب کی ساری زندگی پر عمل کرنے کا نام ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اگلا کیا عذاب ہوگا؟ یخرجون بالدنیا بغیر الایمان، پھر وہ لوگ جب دنیا سے جائیں گے تو ایمان کے بغیر جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا عذاب ہوگا؟ اتنا بڑا عذاب، اس سے بھی کوئی بڑا عذاب چاہیے؟ کہ جو لوگ عالم دین کے مخالف ہیں، ان کے خلاف رہتے ہیں، ان کے دور ہوتے ہیں، محبوب نے فرمایا کہ جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی دولت سے دور ہوں گے، وہ بے ایمان اس دنیا سے جائیں گے۔ اور تیسرا، یصبح مومنا ویمس کافرا، وہ صبح مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کافر ہوں گے۔ یہ آج وہی زمانہ ہے، آج وہی زمانہ ہے۔ صبح دیکھتے ہیں وہ مومن ہے، شام کو دیکھتے ہیں وہی شخص کافر ہے، اسے نہیں پتہ وہ کافر بھی ہے۔ شام کو مومن ہے، صبح دیکھتے ہیں وہ کافر ہے۔ تو یہ روایت جب میں نے پڑھی پہلے تو مجھے تب پتہ چلا کہ ہمیں پتہ نہیں